اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں سوا پارہ پڑھا ہے۔ اس سوا پارے میں 9ویں سپارے کے پہلے پاؤں سے لے کر اور 10واں سپارہ آدھا پڑھا گیا ہے۔ اس 9ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے سابقہ مضمون چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اسی کو آگے جاری رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو ایک طرف جو ہے وہ فرعون کے ساتھ ٹکراؤ، دوسری طرف اپنی قوم کو بھی سمجھانا پڑتا، وہ سارے واقعات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو غرق کرنے کے بعد جب یہ قوم آگے بڑھی نکلی وہاں سے، تو آگے دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی نظروں کے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، تو یہ کہنے لگے آگے سے موسیٰ علیہ السلام سے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ کتنے پیارے پیارے خدا بنائے ہوئے انہوں نے چھوٹے سے، آپ بھی ہمارے لیے ایسے خدا بنا دیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی عقل والی بات کرو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ باطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ تو ہلاکت میں مبتلا ہیں، یہ خود بھی ہلاک ہوں گے، یہ جن کی صرف وہ کر رہے ہیں وہ بھی سارے معبود ان کی جو ہے وہ باطل ہیں۔ تو آپ تو اللہ کو ماننے والے ہو، تو کیسے آپ جو ہے نا ان چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو مجھ سے۔ بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جانے کا واقعہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملنے کا واقعہ، وہاں پر آپ ان لوگوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے ان کا یہ کہنا کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ سارا واقعہ ذکر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے جو 40 راتوں کے لیے گئے تھے کوئی طور میں، تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے بھائی کو خلیفہ مقرر کر دیے تھے۔ جب واپس آئے دیکھا تو ساری قوم بشر کی پوجا میں مبتلا ہے، اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑا اور ان کو غصہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہے تم، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، تو آپ نے تو بہت زیادہ جو ہے نا میری جو پیچھے جو خلافت کی وہ تو بالکل حق ادا نہیں کیا، پوری قوم ساری شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، کیا کرتے رہے آپ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو ان کو سمجھا کے تھک گیا، اور مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں مزید ان کو سمجھاتا تو یہ لوگ مجھے ہی قتل کر دیتے، اس لیے میں ان کو ان کے حال میں چھوڑ دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ بھی ان کا معاف کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کریں، بتائیں تمام لوگوں کو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے پیغمبر ہوں، قیامت تک کے لیے ہوں، قیامت تک اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اور ساتھ یہ بھی اس میں آیت ہے کہ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ یہ پیغمبر ان کو اس کا ذکر جو ہے تورات کے اندر بھی ہے، اسی کا ذکر انجیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ذکر کیا کہ آخر میں یہ پیغمبر آئیں گے، اور یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ آیتیں نکال دی اپنے انجیل اور تورات سے تاکہ اس کو ماننا، یعنی کہ اپنی قوم کو سب بتانا ہی لازم نہ آئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 2-3 واقعے ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ایک تو تورات لانے کے بعد انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، کوئی طور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دی سروں پہ، جس طرح چھت ہوتا ہے یوں ایسے کھڑا کر دی اور کہا کہ مانو، تو زبردستی ان سے وہ بنوایا گیا، اور یہ سیدھے میں پڑھ کے اوپر دیکھتے بھی تھے کہ اوپر سے گر تو نہیں رہا ہمارے اوپر، اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اس شخص کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک صاحب مستجاب الدعوات، ایک ولی، ایک بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، دعا ان کی قبول ہوتی تھی، تو ان کی بیوی نے قوم کے کہنے پر مجبور ہو کر یہ کہا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ بلعم ابن باعور نام آتا ہے اس کا۔ تو پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، تو بیوی نہ مانی، تو آخر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی۔
کہاں ایک ولی ایک بزرگ اور کہاں ایک وقت کا پیغمبر جلیل القدر جب پیغمبر کے خلاف وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ولایت سلب کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تترکوا یلہث او ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث ذالک فمثلہ کمثل الکلب، ہم نے اس کی مثال کتے جیسی بنا دی کہ زبان باہر نکل آئی، اور جیسے کہ کتا ہامتا ہے اس سے پسینہ آتا ہے، ہر ٹائم ہامتا رہتا ہے، بالکل اس کی مثال ویسے ہو گئی۔ تو اپنے علم پہ نہیں اترانا چاہیے یہ واقعہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، عہد الست جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ان کی روحوں کو پہلے پیدا کیا اور سب کو جمع کر کے یہ کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے ایک زبان ہو کے کہا تھا کہ قالوا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس لیے جب بچہ ایک روح جو دنیا میں آتی ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کو وہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے کان میں وہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کی بڑائی، کہ اللہ ایک ہے، یہ بات ذہن میں رہے آپ کو۔ اس کے بعد آگے سورہ انفال ہے، سورہ انفال اور آگے جا کے سورہ توبہ، اس میں جہاد کا مضمون ذکر ہے۔ سورہ انفال کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کہ غزوہ بدر یہ مسلمانوں کی وہ کافروں کے ساتھ پہلی لڑائی تھی، غزوہ تھا 17 رمضان المبارک پہلی ہجری کو یہ ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود ٹکرانا چاہتا تھا دونوں جماعتوں کو تاکہ اللہ حق غالب ہو جائے اور کفر پہ یہ قوت یہ پاور اللہ کی ظاہر ہو جائے۔ اور عجیب اللہ فرماتے ہیں کہ 10ویں سپارے کی جو پہلے رکوع ہے اس میں ایک آیت آتی ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے کافروں کی آنکھ میں مسلمانوں کو تھوڑا ظاہر کیا اور مسلمانوں کی آنکھ میں کافروں کو تھوڑا ظاہر کیا، کہ تھوڑے سے، تاکہ آپس میں جوش و خروش سے لڑائی کریں، لڑیں گے تو پھر کفر ظاہر ہوگا اور اس کے کفر ٹوٹے گا، ان کے مسلمانوں کے ہاتھ سے ان کو نقصان پہنچے گا۔ اور یہ واقعی بہت تفصیل سے ذکر ہے یہاں پہ کہ شیطان بھی آیا، وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان نے آ کر رات کو ان سے یہ کہا تھا کہ آپ نے جنگی حربے یوں استعمال کرنے، سارا گویا کہ اس کو تدبیریں بتا کے مزین کر کے پیش کی۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا پڑوسی ہوں، میں مل کے لڑوں گا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جس وقت آپس میں لڑے تو اس وقت شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا کہ 3000 فرشتے اترے تھے، تو اس وقت شیطان وہاں سے بھاگا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، شیطان نے کہا کہ مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، بھاگ گیا وہاں سے میدان چھوڑ کے۔ بہرحال ان کو شکست ہوئی۔ پورا بہت تفصیل سے غزوہ بدر کا واقعہ ذکر ہے یہاں پہ۔ اس میں کافروں کی آگے 9ویں سپارے کے آخر میں کافروں کی ایک دعا کا ذکر ہے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کافر یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اگر یہ آپ کا پیغمبر برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ نہیں کہا کہ اے اللہ اگر یہ برحق ہے تو ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم پہ دے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ماننا ہر صورت میں، لہٰذا اے اللہ اگر یہ آپ کے برحق پیغمبر ہے تو ہماری وہ پتھر برسا۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے اللہ تعالیٰ پیغمبر کی ذات کی برکت کی وجہ سے ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا کہ ایسا عذاب آئے کہ سارے کافر ملیے میٹ ہو جائیں، ایسا نہیں۔ سابقہ امتوں میں ایسے ہوتا رہا ہے لیکن اب نہیں ہوگا۔ ہاں پیغمبر ان سے الگ ہو جاتا تو پھر قوم کے پیچھے عذاب آ جاتا، لیکن اس میں عذاب آپ پہ اس وقت نہیں آئے گا جب تک پیغمبر اندر موجود ہے۔ اور غزوہ بدر کے ان قیدیوں کا واقعہ بھی اس میں آتا ہے سورہ انفال کے اندر کہ غزوہ بدر میں جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ان کے بارے میں کہ کیا کیے جائے۔ کچھ کی رائے یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ صحابہ کی کہ ان کو قتل کیے جائے، اور کچھ کی یہ تھا کہ بھئی ان کو فدیہ لے لیے جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رائے کو پسند کی، فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی خفا ہوئے کہ بھئی آپ لوگوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یسخن فی الارض، اگر پیغمبر کے پاس قیدی ہاتھ میں آ جائیں
تو ان کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا چاہیے کہ یہ مشرک تھے، کافر لوگ تھے۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، آپ لوگوں نے جو ان سے پیسے لیے، فدیے لیے، آپ لوگوں کے لیے بالکل حلال ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی بالکل ابتدائی آیات میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مسلمانوں کا معاہدہ تھا کافروں کے ساتھ، کہا 4 مہینے تک آپ پھرو، 4 مہینے بعد ہم یہ معاہدہ ختم ہوگا، اس کے بعد جہاں بھی مشرک آئے گا لڑائی کرنے سامنے آئے گا تو ہم ان کو پکڑ کے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مشرکین کا، ان کافروں کا ایک ہی انجام ہے کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کہ ان کے کفر کے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں، جہاں یہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں سوچتے ہیں، ان کے جو بڑے سربراہ ہیں ان کو قتل کرو، ان کے دماغ کو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاتھ سے ان کافروں کو اس لیے مروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے سینے کو بھی ٹھنڈک پہنچے کہ یہ کل تک آپ لوگوں پہ ظلم کرتا رہے، اب آپ کے ہاتھ سے جب ان کو تکلیف پہنچے گی تو ہوگا۔ اس کے ساتھ غزوہ حنین کا تذکرہ ذکر ہے۔ غزوہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، ایک طرف غزوہ بدر ہے جہاں 313 تھوڑے سے صحابہ موجود ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر فکر مند ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ تھوڑے سے لوگ جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، میری 13-14 سال کی محنت ہے، اگر یہ آج میدان میں مارے گئے، اس کے بعد روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو مسلمان اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور جس وقت غزوہ حنین ہوا، غزوہ فتح مکہ کے بعد 10 ہجری کی بات ہے، اس وقت 10,000 سے زیادہ صحابہ موجود ہیں اور وہ غزوہ حنین جا کر شریک ہیں اس میں لڑائی میں۔ تو مسلمانوں کو تعجب ہوا کہ آج اپنی کثرت کے اوپر فخر ہوا کہ آج تو ہم بہت زیادہ تعداد میں، آج تو ہم سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن سے مقابلہ ہوا تو پہلی حملے کے اندر مسلمان پسپا ہوئے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے بجائے اپنی کثرت پہ فخر کیا، تو پھر آپ کو ابتدائی طور پر جو ہے وہ شکست ہو کے سامنے جانا پڑا آپ کو، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے رہے اور بعد میں فتح بھی نصیب ہوئی، لیکن ابتدائی طور پر چونکہ مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ فخر کیا تھا، اس کو ان کو سبق ملا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کو توفیق عطا فرمائے۔